ایک بار پھر آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ دھند کے باعث لاہور، ملتان اور لاہور سیالکوٹ سمیت متعدد موٹر ویز کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ ترجمان موٹر وے پولیس نے مسافروں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی بھی ہدایت دی ہے۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق لاہور ملتان موٹر وے فیض پور سے رجانہ، جبکہ لاہور اسلام آباد موٹر وے ٹھوکر نیاز بیگ سے کالا شاہ کاکو اور M2 موٹر وے لاہور سے کوٹ مومن تک شدید دھند کے باعث بند کر دی گئی ہے۔ ترجمان موٹر ویز نے بتایا کہ لاہور سیالکوٹ موٹر ویز M11 کو بھی دھند کے باعث بند کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات لیں گے، نمائندہ کیپٹل ٹی وی عامر جمیل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عامر۔ خشک سردی جسے کہا جا رہا تھا، بارش کے بعد جو خشک سردی کا جو ہے سسٹم وہ ختم ہو چکا ہے، لیکن ابھی بھی شدید سردی برقرار ہے۔ لیکن محکمہ موسمیات کا یہی کہنا ہے کہ جو اس وقت جو سردی پڑ رہی ہے، اس کی یہ جو مزید آئندہ چند روز تک اس میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا۔ لیکن دوسری جانب دیکھا جائے تو اس وقت دھند جو ہے وہ بھی برقرار ہے۔ اگر ہم لاہور کی بات کریں یا دیگر اضلاع کی بات کریں تو دھند اس وقت لاہور میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر اضلاع میں بھی میدانی علاقوں میں پڑ رہی ہے۔ تو دھند کے باعث اگر دیکھا جائے تو ٹریفک کا جو نظام ہے وہ بھی کافی زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ تو اسی سلسلے معظم دھند کے باعث لاہور سیالکوٹ سمیت متعدد موٹر ویز کو ٹریفک کے لیے بند کیا گیا ہے، جبکہ ترجمان موٹر وے جو ہے پولیس ان کا کہنا ہے کہ مسافر کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، جبکہ لاہور ملتان موٹر وے فیض پور سے رجانہ تک شدید دھند کے باعث بند ہے۔ لاہور اسلام آباد موٹر وے ٹھوکر نیاز بیگ سے کالا شاہ کاکو تک بند ہے، جبکہ اسی طریقے سے M2 موٹر وے لاہور سے کوٹ مومن تک شدید دھند کی وجہ سے بند ہے، جبکہ اسی طریقے سے سیالکوٹ موٹر وے M11 کو بھی دھند کے باعث بند کیا گیا ہے۔ جبکہ ترجمان موٹر وے پولیس کی جانب سے جو ہدایت جاری کی گئی، انہوں نے خصوصی طور پر ڈرائیور حضرات کو ہدایت جاری کی ہے کہ تیز رفتاری سے پرہیز کریں، اور جب بھی آپ نے موٹر وے پر سفر کرنا تو اس کے حوالے سے معلومات کے لیے جو ہیلپ لائن ہے 130 وہاں پر رابطہ کریں، اور اس کے بعد اپنا موٹر وے پر سفر کا آغاز کریں۔ لیکن ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ فوگ لائٹس کا جو ہے استعمال لازمی کریں تاکہ آپ اپنا سفر آپ احتیاط سے کر سکیں۔ جی اچھا عامر، یہ بتائیے گا کہ کب تک کھل سکیں گی؟ چونکہ صبح کے وقت زیادہ دھند ہوتی ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ ناظرین کو یہ بھی پتہ چل سکے کہ چونکہ جو مسافر ہوتے ہیں، جو روڈز کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، وہ جان سکیں کہ کیا بتایا جا رہا ہے موٹر ویز پولیس کی جانب سے کہ کیا دن کے کچھ اوقات میں موٹر ویز کھولی بھی جائیں گی؟ جی بالکل مظم، بالکل موٹر وے کھل جاتی ہیں، لیکن جیسے ہی دھوپ کی کرنیں نکلتی ہیں، سورج نکلنا شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد موٹر وے کا جو سفر ہے وہ بحال ہونا شروع کر دیا جاتا ہے۔ تو اسی سلسلے میں جو ہیلپ لائن دی گئی ہے، اور بارہ موٹر وے ترجمان پولیس کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جب بھی آپ نے سفر کرنا ہے 130 جو ہیلپ لائن ہے وہاں پر آپ وہاں پر کال کریں، اس کے بعد معلومات لینے کے بعد آپ موٹر وے پر سفر کر سکتے ہیں، جو کہ آپ کا سفر جو ہے جو آپ کو ہدایت دی جاتی ہے اس ہدایت کے مطابق آپ سفر کریں۔ لیکن جیسا کہ ابھی ہم لاہور کی اگر بات کریں یا دیگر جو اضلاع کی بات کریں تو بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر اس وقت دھند چڑھ چکی ہے، دھوپ نکل چکی ہے، تو وہاں پر سفر کرنے کے لیے آسانی پیدا ہو سکتی ہے۔ لیکن موٹر ویز کے لیے جو خصوصی طور پر ہیلپ لائن دی گئی اس کے اوپر اس کو استعمال کریں، اس کے اوپر کال کرنے کے بعد آپ سفر کا آغاز کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت جو ترجمان موٹر وے ہے ان کا یہی کہنا ہے، جب میری ان سے بات ہوتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جیسے ہی دھوپ نکلنا شروع ہوتی ہے اس کے بعد ٹریفک جو ہے موٹر وے جو کے لیے کھول دی جاتی ہے، اور اس کے بعد موٹر وے جو ہے وہاں پر ٹریفک رواں دواں ہو جاتی ہے۔ تو لیکن اس وقت بھی ابھی تک بھی کافی انٹرچینج جو ہیں جو ایسے موٹر ویز ہیں وہ بند ہے دھند کی وجہ سے، کیونکہ یہ دھند کی وجہ سے موٹر وے بند کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے معظم، تاکہ لوگوں کو جو سفر جو ان کا محفوظ کیا جائے، ان کی قیمتی جانوں کو بچایا جا سکے۔ کو اکثر حادثات ہوتے ہیں جب دھند کی وجہ سے، اکثر آپ دیکھیں سننے میں آتا ہے کہ موٹر ویز پر اکثر حادثات دھند کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے معظم خصوصی طور پر جو ایک ہیلپ لائن کے ساتھ ساتھ جو SOPs دیے گئے ہیں موٹر وے پولیس کی جانب سے، اس پر بھرپور طریقے سے مسافر حضرات کو چاہیے عمل کرے، اور خاص طور پر ڈرائیور حضرات کو بھی چاہیے اس پر مکمل طور پر جو ہے عمل درآمد کرے تاکہ جو شہریوں کی زندگی ہے وہ محفوظ ہو سکے۔ جی اچھا عامر، یہ بتائیے کہ محکمہ موسمیات کے کسی نمائندے سے آپ کی بات ہو سکی، یہ دھند کا جو ایک شدید دھند کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے کہ یہ کب تک جاری رہ سکتا ہے؟ کیا بتایا جا رہا ہے اس حوالے سے؟ جی بالکل، محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی پریڈکشن دی جا رہی ہے، ان کی جانب سے میری روزانہ ان سے بات ہوتی ہے تو ان کا یہ کہنا تھا، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پہلے خشک سردی تھی، خشک سردی کی وجہ سے کافی زیادہ مسائل تھے، لیکن جب سے بارش ہوئی ہے موسم سرما کی پہلی بارش، اس کے بعد موسم کافی حد تک بہتر ہو چکا ہے۔ لیکن جب اس حوالے سے سوال کیا جاتا ہے ان سے کہ دھند کے جو ہے یہ دھند کب تک جاری رہے گی، تو انہوں نے ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا تھا کہ جنوری کا جو پہلا ہفتہ ہے اس میں دھند میں جو ہے واضح طور پر کمی آنا شروع ہو جائے گی، لیکن کچھ ایسے پنجاب کے میدانی علاقے ہیں جہاں پر تھوڑا سا ٹائم
ٹائم لگے گا، لیکن ساتھ ساتھ ان کی جانب سے یہ بھی جو پروڈکشن سامنے آ رہی ہے کہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سردی کی شدت جو ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا، کہ یہ سردی جو ہے جنوری کے اینڈ اور فروری کے مڈ تک جانے کا امکان ان کی جانب سے ظاہر کیا جا رہا ہے۔ لیکن جیسا کہ اب اگر ہم درجہ حرارت کی بات کریں تو صبح کے وقت درجہ حرارت انتہائی کم ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے دھوپ نکلتی ہے اس کے بعد درجہ حرارت جو ہے 17، 18، 19 تک سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اسی سلسلے میں ان کی جانب سے جب یہ سوال بھی کیا گیا تھا کہ بارش کا امکان دوبارہ کوئی ہے، تو ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا تھا کہ بارش رواں ہفتے کسی بھی وقت بارش کا امکان ان کی جانب سے ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بارش ہو سکتی ہے ان کی پروڈکشن کے مطابق۔ لیکن جو صورتحال ہے سردی کی، تو سردی جو اس وقت خشک سردی تو نہیں ہے، لیکن جو سردی اس وقت پڑ رہی ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا پچھلے دنوں خشک سردی تھی، اس کی وجہ سے نزلہ زکام کھانسی بخار کے کافی زیادہ مسائل سامنے آ رہے تھے، لیکن اب بارش کے بعد جو ہے کافی حد تک اسموک میں بھی کمی ہوئی ہے، اس کے علاوہ جو نزلہ زکام کھانسی بخار کے جو مریض تھے ان کی تعداد میں بھی کافی زیادہ کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ لیکن جو محکمہ موسمیات کا موزم اس وقت یہی کہنا ہے کہ یہ جو سردی ہے اس کی یہ شدت میں اضافہ ہوگا، اس کی کمی جو ہے وہ فیبروری کے اینڈ یا درمیان میں جا کر اس میں کمی دیکھنے میں آئے گی۔ جی ٹھیک ہے عامر، آپ میرے ساتھ ہی موجود رہیے گا، ملتان کا رخ کریں گے، رابعہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رابعہ بتائیے گا، جو سینٹرل پنجاب تو اس وقت دھند کی لپیٹ میں ہے، جنوبی پنجاب میں کیا صورتحال ہے خصوصاً ملتان میں؟ جی موسم جیسے کہ دھند اس وقت تقریباً تمام پاکستان میں ہی چل رہی ہے۔ جنوبی پنجاب کی اگر میں آپ سے بات کروں تو جنوبی پنجاب اس حوالے سے سینٹرل پنجاب سے بہت بہتر ہے، کیونکہ بارش ہونے کے بعد اس میں دھند میں کافی کمی واقع ہو گئی ہے۔ لیکن اگر میں آپ کو یہ بتاتی جاؤں کہ موٹر وے میں اس حوالے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ M4 M3 میں بہت زیادہ دھند ہے، جس کی وجہ سے گاڑیوں کی جو ہے روٹین کو چینج کر دیا کہ زیادہ تر گاڑیاں 8 بجے کے بعد سے 5 بجے تک چل رہی ہیں، اس کے بعد گاڑیوں کو نہیں چلایا جا رہا۔ لیکن بارش ہونے کی وجہ سے مطلب کافی اچھا موسم ہو چکا ہے۔ صبح کے ٹائم دھوپ بھی خوب چمکتی ہوئی دھوپ بھی نکلتی ہے، اور 1 اور 2 بجے کے درمیان تو شدید گرمی فیل ہوتی ہے کہ ایون کہ جرسی بھی نہیں پہنی جاتی۔ اس حالے سے جنوبی پنجاب جو ہے بڑا میں کہتی ہوں خوش نصیب ہے کہ یہاں موسم بہت زبردست ہے، بہت بہتر موسم ہے۔ لیکن شام 6 بجے کے بعد دھند ہو جاتی ہے، لیکن وہ بھی گوارا مناسب دھند ہوتی ہے، اتنی دھند نہیں ہوتی کہ کام کاج یا کوئی ایسا کیا جائے۔ جہاں سردی کی بات ہے، سردی بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، سردی بھی ٹھیک ہے، یعنی کہ موسم بہت زبردست اور خوشگوار موسم ہے۔ اچھا رابعہ، یہ بتائیے کہ چونکہ جو خشک سردی تھی اس سے پہلے تو ہم نے دیکھا کہ آلموسٹ سارے پاکستان میں ہی یہ صورتحال تھی کہ لوگ گلے کی خراش کا شکار ہو رہے تھے، مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے تھے، تو وہاں پر کیا صورتحال ہے؟ ملتان میں لوگ کیا بیماریوں سے بچے ہوئے ہیں؟ نہیں مودن صاحب، یہ ایسا نہیں ہے کہ اس بیماریوں سے، تو جہاں سردی کی شدت کی وجہ سے نا بخار تقریباً ہر گھر میں ہر فرد کو، جتنے فرد ہیں ان کو بخار کی شدت ان میں اضافہ تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ گلے کی خراش تو نہیں میں کہہ سکتی، لیکن بخار اور نزلہ زکام تھا، لیکن اس پر بھی کافی حد تک اب قابو پایا لے جائے۔ ڈاکٹروں کی دکانوں پہ اب اتنا رش دیکھنے میں نہیں آ رہا جو آج سے 15 دن پہلے دیکھنے میں آ رہا تھا۔ کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ بارش ہو گئی، بارش کے بعد موسم بہت خوشگوار ہو گیا، صبح کے وقت بھی دھند نہیں ہوتی، اور 5 بجے کے بعد تو موسم بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے۔ لیکن ہلکی ہلکی سردی اور دھند کا اتنا ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہا جائے کہ دھند ہے سفر نہیں کیا جا سکتا لوکل ایریا میں، لیکن موٹر وے کے حوالے سے میں آپ کو یہ کہہ سکتی ہوں کہ ادھر کافی مشکلات ہیں۔ یعنی جنوبی پنجاب والے آرام سے دھوپ سیک رہے ہیں اور کینو وغیرہ اور موسمی وغیرہ اچھے سے کھا رہے ہیں؟ جی ابھی بھی اس ٹائم شدید مطلب دھوپ فیل ہو رہی ہے کہ میں نے مطلب کوئی جرسی وغیرہ نہیں پہنی جا رہی ہے، نارمل ڈریس کے ساتھ بھی ہم گزارا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے رابعہ خان، ملتان کی صورتحال عامر جمیل ہمارے ساتھ موجود تھے، رابعہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مختلف شہروں سے ہم اپنے نمائندگان سے رابطہ کر رہے ہیں تاکہ صورتحال جان سکیں، اپنے ناظرین کو اپڈیٹ بھی کر سکیں کہ کس شہر میں اس وقت دھند کی کیا صورتحال ہے، موسم کس طرح کا ہے، اور آئندہ چند روز میں موسم کس طرح کا رہ سکتا ہے، محکمہ موسمیات کی جانب سے کیا کہا جا رہا ہے۔ اس تمام تر صورتحال سے ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں، جو کہ سب سے اہم ترین جو بات ہے وہ آج کل روڈز پہ چلتے ہوئے انتہائی احتیاط کرنی چاہیے، چونکہ زندگی سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں ہے۔ شاید 10 سے 15 منٹ آپ کہیں جاتے ہوئے لیٹ ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو
احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا، یہ محکمہ موسمیات بھی مسلسل تاکید کر رہا ہے پاکستانیوں کو، چونکہ اس وقت دھند کی جو صورتحال ہے وہ کافی زیادہ شدید ہے، جس وجہ سے موٹر ویز بھی بند کر دی جاتی ہیں، اور ایون جب آپ شہر کے بیچوں بیچ بھی سفر کریں تو دھند جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، خصوصاً صبح کے اوقات میں۔ تو ایسے اوقات میں جو بھی لوگ اپنے آفیسز جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، ان کے لیے یہ ہدایت ہے، کیپٹل ٹی وی بھی یہ تاکید کرتا ہے کہ اپنی جان بچائیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہوئے محفوظ فاصلے کے ساتھ ڈرائیو کریں، محدود جو ہے سپیڈ کے ساتھ ڈرائیو کریں۔ اگر آپ کو بہت جلدی بھی ہے تو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ کو 10 سے 15 منٹ شاید آپ لیٹ ہو جائیں تو وہ اتنا زیادہ وہ آپ کو چیز تنگ نہیں کرے گی، نہ کہ خدا نہ خواستہ آپ کسی حادثے کا شکار ہو جائیں۔ تو یہ بینگ پاکستانی، بینگ سٹیزن آف پاکستان، یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی جانوں کا خیال رکھیں، روڈز پر دوسروں کا خیال رکھیں، آپ کی کسی غلطی کی وجہ سے کوئی دوسرا کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائے۔ تو یہ مجموعی طور پر تمام جو لوگ ہیں جو سفر کرتے ہیں، چاہے وہ بائک پہ سفر کر رہے ہوں، چاہے وہ گاڑی پہ سفر کر رہے ہوں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے دوسرے پاکستانیوں کا، اپنے دوسرے بہن بھائیوں کا خیال رکھیں تاکہ کوئی بھی شخص کسی طرح کے حادثے کا شکار نہ ہو۔ تو جب بھی آپ خصوصاً صبح کے اوقات میں روڈز پر ہوں تو یہ آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے، اور آپ کو زیادہ اٹینٹیو ہو کے موبائلز کو اپنے سائڈ پہ رکھتے ہیں، آپ اٹینٹیو ہو کے ڈرائیونگ کریں، اور سپیڈ جو ہے وہ محدود رکھیں۔ سپیڈ کی وجہ سے ہی دھند میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ مختلف حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں شہری، یا پھر دوسرا یہ ہے کہ اپنی جو گاڑی ہے آپ سے آگے، اس سے مناسب فاصلہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ اگر اچانک بریک بھی لگتی ہے، اگر اچانک آپ کو گاڑی روکنی پڑ جائے، سپیڈ اتنی کنٹرولڈ ہو کہ آپ گاڑی اچانک بھی روک سکیں، اور محدود فاصلہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اگر بریک لگاتے لگاتے تھوڑا سا آگے بھی جاتے ہیں تو پھر بھی آپ کی کسی سے ٹکر نہ ہو۔ تو یہ تمام تر جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ یقینی طور پر اپنانی چاہیے۔ ویسے بھی کہیں بھی جب آپ ڈرائیونگ کر رہے ہوں تو محدود جو مخصوص جو فاصلہ ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے، اور سپیڈ اتنی ہو کہ آپ کے کنٹرول میں ہو، یہ بہت ضروری ہے کسی بھی حادثے سے بچنے کے لیے۔ لیکن جب دھند پڑ رہی ہو، جب دھند کے بادل چھائے ہوں تو پھر زیادہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، اور یقیناً یہ سب کے لیے اپنی جان کی حفاظت کے لیے بھی ہے، اور دوسرے جو شہری، جو ہمارے بہن بھائی جو پاکستانی روڈز پر ہوتے ہیں، ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے، بلکہ یہ فرض ہے تمام پاکستانیوں کا کہ وہ ایک دوسرے کا خیال بھی رکھیں اور ایک دوسرے کو حادثے کا شکار ہونے سے بھی بچائیں۔ دھند کی صورتحال جو ہے وہ خاصی زیادہ تشویشناک ہے، جس کی وجہ سے لاہور، ملتان اور سیالکوٹ موٹر وے جو ہیں وہ ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی ہیں۔ ترجمان موٹر وے پولیس نے مسافروں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ ترجمان موٹر وے پولیس کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ لاہور ملتان موٹر وے فیض پور سے رجانہ، جبکہ لاہور اسلام آباد موٹر وے ٹھوکر نیاز بیگ سے کالا شاہ کاکو، اور M2 موٹر وے لاہور سے کوٹ مومن تک شدید دھند کے باعث بند کر دی گئی ہے۔ موٹر وے پولیس کی جانب سے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی بھی اپیل کی گئی ہے، جبکہ ڈرائیور حضرات تیز رفتاری سے پرہیز کریں اور اگلی گاڑی سے مناسب فاصلہ رکھیں، یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں ترجمان موٹر وے پولیس کی جانب سے۔ محمد نعیم بیورو چیف پشاور ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ نعیم بتائیے گا، پنجاب کی ہم نے صورتحال جانی کہ خاصی دھند چھائی ہوئی ہے، موٹر ویز بھی بند کر دی گئی ہیں، پشاور میں کیا صورتحال ہے اور خیبر پختونخوا کی کیا صورتحال ہے؟ جی، پنجاب کی طرح خیبر پختونخوا کی حالت بھی اسی طرح ہے، اس سے کوئی زیادہ مختلف نہیں ہے۔ ایکسپریس وے جو ہے وہ بھی مکمل طور پر دھند کی وجہ سے بند ہے۔ اس کے علاوہ اسماعیلہ تا سوابی تک جو روڈ ہے وہ بھی مختلف مقامات پر دھند کی وجہ سے بند ہے، اور پشاور سے اسلام آباد جو روڈ ہے وہ بھی زیادہ تر بند ہے دھند کی وجہ سے۔ شدید دھند کی وجہ سے جو حد نگاہ ہے
وہ تقریباً 20 سے 30 کلومیٹر رہ گئی ہے، میٹر فاصلہ رہ گیا ہے، اور موٹر وے کی جانب سے یہی کہا گیا ہے کہ غیر ضروری سفر سے گریز کیا جائے، کیونکہ اس میں زیادہ تر اکثر اوقات ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہوتا ہے، اور یہ حالیہ دنوں میں جو شدید دھند کی لہر ہے اس میں کافی تعداد میں ایکسیڈنٹ بھی ہوئے ہیں۔ جی اچھا نعیم، یہ بتائیے گا کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں موسم کی ان جنرل صورتحال کیا ہے؟ سردی کتنی پڑ رہی ہے اور موسم کس طرح کا ہے؟ کیونکہ پہلے خشک سردی بھی پڑ رہی تھی جس سے شہری جو ہے بیمار بھی پڑ رہے تھے۔ خوش سردی کے حوالے سے تو میں یہ کہوں گا کہ پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے بعض علاقوں میں ہلکی بارش ہوئی ہے، لیکن سردی کی شدت جو ہے وہ کم نہیں ہوئی، سردی اب بھی زیادہ ہے۔ پشاور میں جو درجہ حرارت ہے وہ 1 یا 2 سے اوپر نہیں جا رہا۔ اسی طرح جو کالام ہے، وادی تیرا ہے، وہاں پر -5 اور 6 چل رہا ہے۔ سوات میں جو ہے وہ -2 تک پہنچا ہے۔ اسی طرح جو دیگر علاقے ہیں، شمالی علاقہ جات ہیں، وہاں پر شدید سردی ہے۔ جنوبی اضلاع میں بھی سردی کا راج ہے، اور خشکی جو کھانسی تھی، خشکی تھی، سرد موسم میں جو خشکی ہوتی ہے اس کی وجہ سے کھانسی اور تھروٹ انفیکشن، یہ بیماریاں ابھی بھی ہیں۔ جی اچھا یہ کہیے گا کہ کب تک یہ کہا جا رہا ہے کہ سردی کی شدت رہے گی خیبر پختونخوا میں؟ چونکہ پنجاب کی نسبت خیبر پختونخوا میں سردی پڑتی بھی زیادہ ہے اور لمبے ٹائم کے لیے پڑتی ہے، تو محکمہ موسمیات کیا بتا رہا ہے؟ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ جو بارشوں کا سلسلہ ہے، مزید سلسلہ ہے، وہ تقریباً 2 سے 3 روز تک بالکل بارشوں کا کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ حالیہ دنوں میں بارشیں ہوئی ہیں بعض مقامات پر، پشاور میں، نوشہرہ میں، چھاپڑا میں، اسی طرح دیگر جو قریبی علاقے ہیں، کوہاٹ میں، کرک میں۔ تو ان کا کہنا ہے کہ محکمہ موسمیات نے واضح کیا ہوا ہے کہ حالیہ تقریباً 3 سے 4 دن تک کہیں بھی بارشوں کا کوئی امکان نہیں ہے، اور موسم شدید خشک رہے گا۔ جی شمالی علاقہ جات کی بتائیے گا، وہاں پر برف باری کی کیا صورتحال ہے؟ کیا جو لوگ ہیں وہاں کے مقامی ان کی زندگی اثر انداز تو نہیں ہو رہی؟ شمالی علاقہ جات کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ شمالی علاقہ جات یہاں پر جو ہیں وہاں پر خاص کر بالائی اضلاع جو ہیں وہاں پر موسم بہت سرد ہے۔ اس طرح ہزارہ ڈویژن میں جو نتیا گلی ہے، اس طرح کاغان ناران ہے، وہاں تو برف باری وقفے وقفے سے جاری ہے، جبکہ بالائی بالکل جو کاغان ناران کا علاقہ ہے وہاں پر اکثر جنوری کے پہلے مہینے جنوری میں اکثر اتنی برف پڑ جاتی ہے کہ لوگوں کو گھروں میں محصور ہو جانا پڑتا ہے، اور یہ جو اس علاقے کے لوگ ہوتے ہیں ان کی اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ وہ خاص کر جنوری میں اور ان دنوں میں وہ اپنے لیے سامان وغیرہ ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آمد و رفت بالکل مشکل ہو جاتی ہے شدید برف باری کی وجہ سے، تو یہ ان کی زندگی جو وہاں پہ ہے تو وہ انہوں نے اپنا بندوبست وغیرہ پہلے سے کیا ہوتا ہے، اور برف باری کا جو سلسلہ ہے وہ خیبر پختونخوا کے شمالی علاقہ جات میں کافی زیادہ ہے۔ جی اچھا نعیم، یہ بتائیے گا کہ گیس میسر آ رہی ہے شہریوں کو یا پھر گیس کی قلت ہی ہے خیبر پختونخوا میں بھی؟ خیبر پختونخوا میں تو جی گیس کی قلت اتنی شدت اختیار کر چکی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اگر کسی گھر میں پہلے ہر سردی میں اگر 3 سے 4 گھنٹے گیس آتی تھی، وہ اب تقریباً گھنٹے 2 تک گیس ہوتی ہے۔ اور کل تو ایک نیا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا، SNGPL اور ضلعی حکومت نے مل کے یہ جاری کیا، پشاور میں، نوشہرہ میں، سوابی میں اور چارسدہ میں جتنے بھی CNG پمپ ہیں وہ بند ہو چکے ہیں۔ لوگوں کو انتہائی مشکلات کا سامنا ہے، گھریلو صارفین بھی گیس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ جو سردی پڑ رہی ہے مزید زیادہ بڑھ رہی ہے اور گیس ناپید ہو رہی ہے، گھروں میں شدید مشکلات کا سامنا ہے، خواتین بچے اسکول جاتے ہیں ان کو مشکلات ہوتی ہیں۔ تو گیس کا جو خیبر پختونخوا کی جو کھپت ہے وہ انتہائی کم ہے، حالانکہ پیداواری صوبہ ہے خیبر پختونخوا، لیکن گیس یہاں پر میسر نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے، محمد نعیم بیورو چیف پشاور، رابعہ خان ملتان سے ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں، میاں عامر جمیل لاہور کی صورتحال اور مجموعی طور پر پنجاب کی صورتحال سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ۔
دھند کے باعث لاہور سیالکوٹ سمیت متعدد موٹر ویز بند کر دی گئی ہیں۔ ترجمان موٹر وے پولیس کی مسافروں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ لاہور ملتان موٹر وے فیض پور سے رجانہ تک شدید دھند کے باعث بند کر دی گئی ہے۔ لاہور اسلام آباد موٹر وے ٹھوکر نیاز بیگ سے کالا شاہ کاکو تک بند کر دی گئی۔ M2 موٹر وے لاہور سے کوٹ مومن تک دھند کے باعث بند کر دی گئی ہے۔ سیالکوٹ موٹر وے M11 کو بھی دھند کے باعث بند کر دیا گیا ہے۔ روڈ یوزرز معلومات کے لیے 130 پر معلومات لے سکتے ہیں۔ ترجمان موٹر وے پولیس کی جانب سے یہ کہا گیا، جبکہ ترجمان موٹر وے پولیس کی جانب سے مسافروں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں، اور جبکہ موٹر وے پولیس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ تمام روڈ یوزرز جو ہیں وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں، اپنی سپیڈ کم رکھیں، مناسب فاصلہ رکھیں اگلی گاڑی سے، اور سپیڈ کم رکھتے ہوئے گاڑی چلائیں تاکہ کسی طرح کے حادثے سے محفوظ رہ سکیں۔